افسوس کہ بیٹے کی پیدائش بھی شاہویر کے دل میں ایمان کے لیے نرمی پیدا نہیں کر سکی۔ ڈاکٹرز جب بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں تو سب گھر والوں کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، اور شاہویر بھی یہ سن کے خوش تو بہت ہوتا ہے کہ وہ آج ایک بیٹے کا باپ بن چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آتا ضرور ہے کہ کہیں ماہنور سے شادی کا فیصلہ کر کے میں ایمان یا اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کر رہا، لیکن فوراً ہی ماہنور کی محبت دل میں ٹھاٹھیں مارنے لگتی ہے اور شاہویر ایک دفعہ پھر بے ضمیر ہو کے سوچتا ہے کہ میں کون سا ایمان کو چھوڑ رہا ہوں، وہ میرے نکاح میں رہے گی اور میرا بیٹا بھی ہمیشہ میرا بیٹا رہے گا۔ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی تو حق ہے، اور مجھے زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت ہوئی ہے تو بھلا میں اپنی محبت سے کیوں دستبردار ہوں۔ بہرحال چونکہ ہاسپٹل میں سبھی شاہویر کو افسوس اور طنز بھری نظروں سے دیکھتے ہیں تو شاہویر کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تبھی وہ ماہنور سے ملتا ہے، اسے بتا بھی دیتا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ماہنور جو پہلے تو شاہویر جب بھی شادی کی بات کرتا تھا تو ٹال مٹول سے کام لیتی تھی، لیکن اب جب دیکھا کہ شاہویر کی بیوی تو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور اب تو اس کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا، اور پھر جس طرح سے شاہویر ایمان کے گرنے پر ماہنور کو وہیں چھوڑ کے ایمان کو لے کے ہاسپٹل بھاگا تھا، تو ماہنور کے دل میں ایک عجیب سی عورتوں والی جیلسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس شاہویر کا گھر تو میں خراب کرا کے ہی رہوں گی، بے شک بعد میں پیسے شیسے لوٹ کے اسے بھی چھوڑ دوں گی۔ تبھی شاہویر سے کہتی ہے کہ میری بات سنو، اب جب کہ ہم دونوں شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں تو اس ایمان کے بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دو، اور ہاں گھر جاؤ تو اپنے بیٹے کے ساتھ بھی زیادہ وقت نہ گزارنا، کیونکہ اگر تم اسے اٹھاؤ گے، اس سے پیار کرو گے تو پھر وہ تمہارا عادی ہو جائے گا، جبکہ تم نے تو میرے ساتھ رہنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اس کی ماں کا ہی عادی ہونے دو۔ شاہویر بھی اتنا الٹے دماغ کا ہے کہ ماہنور کی باتوں کا اس کے اوپر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ گھر جاتا ہے تو نہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، نہ ایمان کا حال چال پوچھتا ہے۔ بیچاری ایمان کا دل تو جیسے کٹ کے رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں تو یہی آخری امید تھی کہ شاید بیٹا ہو جانے کے بعد شاہویر راہ راست پہ آ جائے گا، جبکہ شاہویر تو اب ماہنور کے گھر کے کچھ زیادہ ہی چکر لگانے لگا ہے، اور اوپر سے ماہنور شاہویر سے کہتی ہے کہ اب مجھے آن لائن بزنس میں ایک بہت بڑا ٹینڈر ملنے والا ہے جس کے لیے مجھے بہت زیادہ ڈریسز تیار کروانے ہوں گے۔ شاہویر ماہنور سے کہتا ہے کہ جب میں ہوں تو تم ٹینشن کیوں لیتی ہو، بہت جلد تمہارے لیے رقم کا بندوبست کر دوں گا۔ دوسری طرف جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ماہنور کا کام ہی یہی ہے، شاہویر جیسے کم عقل مرغوں کو پھنسانا اور پھر انہیں کنگال کر کے چھوڑ دینا، تو وہ ماضی میں کچھ آدمیوں کے ساتھ ایسا کر چکی ہے، جس میں سے ایک ماہنور سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے۔ اب وہ جب کچھ آدمیوں کو لے کے ماہنور کے گھر کے باہر پہنچتا ہے اور ماہنور لیٹ نائٹ شاہویر کی بائک سے اتر کے کافی ساری شاپنگ کے ساتھ اپنے گیٹ کی طرف بڑھتی ہے تو وہ آدمی شاہویر کو ہی پکڑ لیتے ہیں مارنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ عورت پر تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتے۔ ماہنور جب شاہویر کو یوں پٹتے ہوئے دیکھتی ہے تو پریشان ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کے اسے بچاؤں یا پھر اپنی جان بچا کے بھاگوں، اور پھر جلد ہی اپنے سیکنڈ آپشن کو ترجیح دیتے ہوئے شاہویر کو وہیں پٹتا ہوا چھوڑ کے وہ اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے اور گیٹ اندر سے لاک کر دیتی ہے۔ جبکہ شاہویر جب بری حالت میں لیٹ نائٹ گھر داخل ہوتا ہے تو اس کا بڑا بھائی آریان، جو پہلے ہی صحن میں پریشانی میں چکر کاٹ رہا تھا کہ شاہویر دکان سے تو بہت پہلے کا نکلا تھا تو ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچا، اور فون بھی اس کا بند جا رہا ہے۔ اب جب شاہویر کو گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور ساتھ ہی اس کی حالت دیکھتا ہے تو پریشان ہو کے شاہویر کی طرف بڑھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہاری یہ حالت کس نے اور کیوں کی۔ جبکہ شاہویر آنکھیں چرانے لگتا ہے تو آریان سمجھ جاتا ہے کہ شاہویر کی یہ حالت یقیناً اسی لڑکی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تبھی شاہویر سے کہتا ہے کہ کچھ تو شرم کرو اور اب تو سمجھ جاؤ کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اور تم جو اپنی نیک سیرت بیوی اور بیٹے کو نظر انداز کر کے اس لڑکی کی طرف جا رہے ہو
تو تمہارا اس سے بھی شاید برا حشر ہونے والا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ سدھر جاؤ۔ جبکہ شاویر جو پہلے ہی غصے میں ہے، ظاہر ہے کہ باہر سے مار کھا کے آیا ہے، تو سارا غصہ اپنے بڑے بھائی آریان پہ نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میری اپنی زندگی ہے، میں اپنے مسائل اپنے طریقے سے حل کر لوں گا۔ اس بار آریان کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ شاویر کو ایک تھپڑ دے مارتا ہے، جبکہ بعد میں آریان کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ مجھے شاویر کو یوں نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن شاویر کو اپنے بھائی سے شدید نفرت ہو جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب میں ابا سے جلد کاروبار سے اپنا حصہ لے کے یہ گھر ہی چھوڑ جاؤں گا۔ اور ادھر ایمان جب شاویر کی یہ حالت دیکھتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ شاویر نے ایمان کے ساتھ اتنا برا کیا ہے۔ ایمان فوراً ہی مرہم پٹی لاتی ہے شاویر کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے، لیکن شاویر ایمان کو پتہ نہیں کس جرم کی سزا دے رہا ہے کہ اسے کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ دوسری طرف امبر اور آصف المیر اور فبیہہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ شاید فبیہہ کے پیرنٹس کو بچے کی پیدائش کی مبارکباد دے کے واپس آ رہے ہیں، تو فبیہہ پتہ نہیں اپنے ساس سسر کی کس بات پہ چڑ جاتی ہے اور فوراً ہی اپنے شوہر المیر سے کہتی ہے کہ تمہارے ابو نے کہا تھا کہ جب تک ایمان کا بیبی نہیں ہو جاتا تب تک کاروبار اور گھر الگ کرنے کی بات نہ کرنا۔ اب تو اس کا بیبی ہو چکا، اب تم جلد سے جلد ہمارے گھر کا بندوبست کرو۔ فبیہہ کی بھی سمجھ نہیں آتی، پہلے تو اس کے ابو اسے الگ گھر لے کے دے رہے تھے جہاں پہ یہ المیر کے ساتھ شفٹ ہونا چاہتی تھی، اور اب المیر سے ہی الگ گھر کی فرمائش کر رہی ہے۔ بہرحال آصف صاحب بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد تینوں بیٹوں کے حصے دے دوں تاکہ یہ روز روز کے جھگڑے ختم ہوں۔ تبھی اپنے دوست کو بلواتے ہیں اور کاروبار کو بیچنے کی بات کرتے ہیں۔ اسی دوران کہیں اتفاق سے فبیہہ کے فادر بھی وہیں پہنچ جاتے ہیں اور آصف صاحب سے کہتے ہیں کہ خیریت تو ہے، اگر آپ کو مزید پیسوں کی ضرورت ہے کسی وجہ سے تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو مزید رقم دے سکتا ہوں۔ آصف صاحب تو افسوس سے فبیہہ کے فادر کی طرف دیکھتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ یہ کیسا خاندان ہے، ایک طرف بیٹی ہے جو گھر الگ کرنے کے لیے میرے بیٹے کو روز ٹینشن دیتی ہے، اور دوسری طرف باپ ہے جو ہر وقت اپنی دولت کا رعب جھاڑتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، اب جیسے ہی تینوں بیٹوں کو ان کا حصہ ملے گا، ماہنور تو فوراً شاویر کو لوٹنے کی کرے گی، اسے نکاح کر کے سارا حصہ اپنے حق مہر میں لکھوا لے گی تاکہ شاویر کبھی بھی اس سے واپسی کی ڈیمانڈ ہی نہ کر سکے، جبکہ فبیہہ جو الگ گھر لے گی المیر اپنا حصہ اس میں لگا دے گا، اور پھر جب فبیہہ کا فادر المیر کو اپنے ہی کاروبار میں ملازمت دے گا تب جا کے المیر کے ہوش ٹھکانے آئیں گے کہ اپنے ابا کے کاروبار میں کیسی عزت کی زندگی گزر رہی تھی اور اب یہاں سسر کے ساتھ کیسی ذلت بھری زندگی گزارنے کو مل رہی ہے۔ خیر، آپ کا کیا خیال ہے ناظرین کہ مار کھانے کے بعد شاویر ماہنور سے شادی کا ارادہ ترک کر دے گا یا شادی کر کے رہے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔